کہ یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کی میجورٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور ان کے نامنیز کو ووٹ دینے ہیں. لیکن آج اگر آپ سب مل کے ایک شخص کی دشمنی میں پی ٹی آئی کو کارنر کرنے، اس کو ڈسمنٹل کرنے، ان کو ان کے جائز حقوق دینے سے اگر آپ نے یہ پالیسی ترک نہ کی تو اس کی تباہی ملک کو ہوگی، اور اس کے ذمہ دار یہ سارے ادارے بھی ہوں گے، وہ سیاسی بونے بھی ہوں گے، اور تاریخ ان کو ہمیشہ تاریخ ترین الفاظ میں یاد رکھے گی. پورے ملک کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہو گئے ہیں. ملک کی اکائیاں کمزور ہو رہی ہیں. آج 25 کروڑ عوام معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. اس لیے ہم ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن جمع کرائیں یا ایک کرائیں. میں نے ان کو، مجھے بتائیں، پروونشل الیکشن کمشنر نے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آئی جی پنجاب یا ان کے جو نمائندے ہیں، جو پولیس آفیشلز ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں یا ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ آر او کے دفتر سے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، پروپوزر سیکنڈر چھین رہے ہیں، نامینیشن فارم چھین رہے ہیں، پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کر رہے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود میں نے ایک گزارش کی تھی کہ آپ چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیں. انہوں نے وہ بات نہیں مانی، اور آج تک ہماری کسی ایپلیکیشن کو انہوں نے نہ انٹرٹین کیا، نہ انہوں نے کوئی ہمارے گریونسز ایڈریس کیے. اس لیے ہم ہزاروں کی تعداد میں گریونس یہاں لے کر آئیں یا ایک لے کر آئیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جانبداری اگر کریں گے تو ملک دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے. قوم اب ان چیزوں کو خود انصاف لے گی. الیکشن تو الیکشن کمیشن نہیں کروانے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آپ کو انصاف نہیں دے رہا، آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے، اور آپ جا رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے بھی، تو کیا آپ اس کے خلاف اپنے سپریم کورٹ سے یا پھر صدر مملکت سے کوئی درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے پہ نوٹس دیکھیں، لیں؟ قوم دیکھ رہی ہے، لوگ نکل آئے ہیں، لوگ اپنا حق خود لیں گے پرامن طریقے سے انشاءاللہ. توہین الیکشن کمیشن کے 2 کیسز لگے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف، جس کے آئندہ تاریخ پیشی 20 تاریخ یعنی 20 فروری کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے. اور میں نے کھل کے یہ وضاحت دی کہ آپ ایک طرف تو ہمارے سے بلے کا نشان چھین لیا، دوسری طرف آپ ہمارے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی ذمہ داری ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں. اور آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کی نسبت زیادہ انٹرسٹ لیں گے الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس نمٹانے میں، تو ایک تاثر ابھرے گا، ایک امپریشن آئے گا کہ آپ جانبدار ہیں. آپ کی غیر جانبداری پہ بھی سوالیہ نشان اٹھ جائے گا. تو اس پہ بہرحال انہوں نے اپنا جواب دیا، اور میں نے ان کو یہ بھی انفارم کیا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، اور ہمیں 144 لگا کے ہمیں حلقوں میں پراپر پنجاب میں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. یہ ناانصافی پہ مبنی جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ بھی نوٹس لے الیکشن کمیشن. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایک واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس وقت ایک ہی یہ پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کے ساتھ پورے پاکستانی عوام اور قوم کھڑی ہے. آج 80 سے 90% عوام صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جو سیاسی بونے ہیں، جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی ورکر، کوئی شخص، کوئی بندہ جانے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. آج ڈرائنگ روم اور بند کمروں میں بیٹھ کے وہ سیاسی بونے اداروں کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہے ہیں. وہ ریٹرننگ آفیسر یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، وہ 144 لگا کے ہماری ایکٹیویٹیز کو مسدود کر رہے ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان قوم اٹھا چکی ہے آلریڈی، مزید نقصان ہوگا. ہم یہ وارن کرنا چاہتے ہیں، اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. اس وقت پاکستان میں اتنے زیادہ مسائل ہیں، ان کا واحد حل ہے کہ آپ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، جو گورنمنٹ پبلک سپورٹ کے بغیر ہوگی. نہ تو کوئی میجر پالیسیز بنا سکتی ہے، نہ وہ انویسٹمنٹ لا سکتی ہے، نہ اوورسیز کا وہ
ट्रस्ट बहाल कर सकती है, ना ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आएगा। उसके लिए ज़रूरी है आप सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करें, तमाम पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ताकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ज़रिए जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो सख्त फैसले भी करेगी, वो इस मुल्क की माशी तबाही जो हो चुकी है उसको बेहतर करेगी, और वो पॉलिसीज़ वो होंगी जो मुल्क की बका के लिए बेहतर होंगी। लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ एक शख्स की नफ़रत में, इमरान खान की नफ़रत में इतना आगे चले गए हैं, वो पूरे मुल्क को दाव पे लगाने को तैयार हो गए हैं। मुल्क की इकाइयाँ कमज़ोर हो रही हैं। आज 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के दहाने पे पहुँच चुके हैं। आज मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है, और इसके बावजूद वो इससे सबक नहीं सीख रहे कि अगर आपने इस तरह का गलत इलेक्शन करा दिया तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की इकाइयों को होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को होगा। मैं आज भी ये दावत देता हूँ और तमाम मुख्तदर तबकों, हलकों, इदारों, स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की मेजॉरिटी ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने पीटीआई और उनके नॉमिनीज़ को वोट देने हैं। लेकिन आज अगर आप सब मिलके एक शख्स की दुश्मनी में पीटीआई को कार्नर करने, उसको डिसमेंटल करने, उनको उनके जायज़ हुकूक देने से अगर आपने ये पॉलिसी तर्क ना की तो इसकी तबाही मुल्क को होगी, और इसके ज़िम्मेदार ये सारे इदारे भी होंगे, वो सियासी बोने भी होंगे, और तारीख़ उनको हमेशा तारीख़ तरीन अल्फाज में याद रखेगी, और तारीख़ में ये स्याह धब्बा उसी तरह होगा जिस तरह आज हम जस्टिस मुनीर के नज़रियाए ज़रूरत को बुरे अल्फाज में याद करते हैं। से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, इसलिए हम इनके पास हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन जमा कराएं या एक कराएं। मैंने इनको, मुझे बताएं, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने इनको लिख के दिया है कि आईजी पंजाब या उनके जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस ऑफिशल्स हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं या एजेंसीज़ के लोग हैं, वो आरओ के दफ्तर से हमारे लोगों को उठा रहे हैं, प्रपोजर सेकेंडर छीन रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म छीन रहे हैं, प्रपोजर सेकेंडर को अगवा कर रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद मैंने एक गुजारिश की थी कि आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को तब्दील कर दें। इन्होंने वो बात नहीं मानी, और आज तक हमारी किसी एप्लीकेशन को इन्होंने ना इंटरटेन किया, ना इन्होंने कोई हमारे ग्रीवेंसेस एड्रेस किए। इसलिए हम हज़ारों की तादाद में ग्रीवेंस यहाँ लेकर आएँ या एक लेकर आएँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जानिबदारी अगर करेंगे तो मुल्क देख रहा है, लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है, कौम अब इन चीज़ों को खुद इंसाफ लेगी। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन आपको इंसाफ नहीं दे रहा, आपको इस पर एतमाद नहीं है, और आप जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए भी, तो क्या आप इसके खिलाफ अपने सुप्रीम कोर्ट से या फिर सदर मुमलिका से कोई दरख्वास्त की है कि वो इस मामले में देखें? कौम देख रही है, लोग निकल आए हैं, लोग अपना हक खुद लेंगे पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह।